بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے، اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے، بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے گا اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے۔ مسند دارمی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے، قرآن کی اونچائی سورۃ البقرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی، یعنی سب سے آخر کی آیتیں سب 10 ہوئیں، یہ رات کے وقت پڑھے تو اس گھر میں شیطان رات بھر نہیں آ سکتا، یعنی داخل نہیں ہو سکتا۔ گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو رات کے وقت اس کو اپنے گھر میں پڑھے تو 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں نہیں آ سکتا، اور جس دن کو پڑھے تو 3 دن تک اس گھر میں شیطان قدم نہیں رکھ سکتا۔ حضرت اسعد بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ آپ نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر بھی اچھلنا کودنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا تو گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ یحییٰ جو ان کے صاحبزادے تھے وہ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، اس لیے ڈر معلوم ہوا کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے، اس لیے قرآن کریم کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ گھوڑے کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ اب جو نگاہ اٹھتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر یعنی کہ بادل کی طرح، اس میں کئی طرح کے چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہیں وہ کیا چیز تھی؟ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، یہ کسی سے نہ چھپتے۔ اس کے قریب قریب ہی واقعہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نور کا بقعہ یعنی نور کا گھر بنا رہا اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سچ ہے، رات کو میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی اور میں تلاوت میں مشغول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس
جتنی طاقت نہیں رکھتے۔ تو پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو۔ یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان، بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح کے روز قیامت سایہ کریں گی۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، قیامت کے دن قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو بلوایا جائے گا۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، بادل کی طرح، سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح۔ دونوں رب العزت سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اللہ کا وہ برکت والا نام ہے کہ جس نام کے ساتھ جب بھی اسے پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے بتلائیے وہ کون سا نام ہے۔ حضرت کعب نے انکار کیا اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تو ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا وہ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ چوٹی پر دو سرسبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ تم میں سے کوئی سورہ بقرہ پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے ہاں تو وہ دونوں درخت اس کی طرف پھلوں سمیت جھک آتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59۔